الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ قرآن پاک ہے کیا چیز؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح کر دینے والا، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، بینات من الہدی والفرقان۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے ذمے ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر تکلیف نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تکبیر کو بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شہر رمضان، اس کو صاحب ایسر التفاسیر نے لکھا ہے کہ یہ 9واں مہینہ ہے قمری مہینوں میں، اور یہ لفظ جو شہر ہے یہ خود ماخوذ ہے شہرت سے۔ رمضان ماخوذ من رمض الصائم اذا حر جوفہ من العطش، یہ رمضان جو ہے رمض سے ماخوذ ہے جبکہ اس کا معدہ پیاس سے جوش مارے۔ انزل فیہ القرآن، یہ آیت ہے کہ اس کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب یہاں ایک اعتراض واقع ہوتا ہے کہ جی رمضان کے مہینے میں مکمل قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد لگ بھگ کوئی 23 سال کا عرصہ لگا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر ہم راضی کس بات پر ہیں کہ تمہارے لیے اسلام پر ہم راضی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارا مذہب اسلام جو ہے وہ تمہارا دین ہوگا۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیت العزت، بیت العظمت نام کا ایک محل ہے، ایک مقام ہے جو کہ آسمان دنیا کی طرف ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے قرآن پاک کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں بیت العزت، بیت العظمت کے مکان تک۔ یہاں سے آگے قرآن پاک کے نزول میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ قرآن پاک کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہتا ہے انا انزلناہ
انزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بیت العزة فی سماء الدنیا ثم نزل نجما بعد نجم. آہستہ آہستہ تدریجاً بتدریجاً آہستہ آہستہ قرآن پاک پھر دنیا کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمایا. بینات من الہدی والفرقان. بینات یہ بینہ کی جمع ہے، والہدی ای الارشاد، والمراد ان القرآن نزل ہادیا للناس، کہ قرآن پاک نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ومبینا لہم سبیل الہدی، اور لوگوں کے لیے راستہ ہدایت بتانے کے لیے، موضحا طریق الفوز والنجاح، وضاحت کے ساتھ کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے، فارقا لہم بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرتے ہوئے، فی کل شؤون الحیاہ، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر. ہم زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ہمارا شعبہ ہے توحید کا، دوسرا شعبہ ہے معاملات کا، تیسرا شعبہ ہے عبادات کا، اور چوتھا شعبہ ہے اخلاق کا. حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام پورے قرآن، پورے مذہب کو، پورے اسلام کو، پورے دین کو ان چار شعبوں کے درمیان میں رکھا ہے. پہلا توحید ہے جس کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہتے ہی جو چیز ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ مسلمان کا ہر عمل حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بطور عبادت ہے. ہر عمل، خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو، خواہ وہ نماز میں ہو، خواہ وہ اپنے والدین کی خدمت میں ہو، مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. وہ صدقہ دیتا ہے تو عبادت ہے، سنت کے مطابق سوتا ہے تو عبادت ہے، سنت کے مطابق کھاتا ہے تو عبادت ہے، سنت کے مطابق بیت الخلاء جاتا ہے تو عبادت ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو عبادت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سنت کے خلاف عمل کرے اور پھر وہ اس کو عبادت بھی تصور کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. عبادت ہر وہ عمل ہے جو مسلمان کا حق تعالیٰ کے حضور میں اپنا عمل پیش کرنا، اور اس صورت میں کہ حق تعالیٰ کے حکم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہو. اگر ایسا ہوگا تو یہ عمل انشاءاللہ العزیز عبادات میں لکھا جائے گا. اور عبادت کرنا یہ مسلمان کا شیوہ ہے، مسلمان کا وطیرہ ہے، مسلمان کا معاملہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ. جب یہ نعرہ لگاتا ہے نماز کے اندر کھڑے ہو کر، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ عبادت یہ صرف اور صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے، مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. اس عبادت کو پکڑنے کے لیے ہم نے نعرہ لگایا ایاک، آپ ہی کی عبادت. یہ کیا ہے کہ اپنی تمام تر توجہات کو ہر طرف سے کاٹ کر حق تعالیٰ کی ذات کے اوپر مرکوز کر دینا، حق تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے عمل کو پیش کر دینا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی صورت میں تشریف لا کر سوال کیا. آپ سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا تو گمان یقینی طور پہ کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے ہم انسان ہونے کے ناطے جس چیز کو دیکھ لیں، اس کی کوئی صورت اپنے ذہن میں بنا لیں، تو اس کے بعد جب بھی کبھی اس چیز کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک خاکہ عملاً ہمارے ذہنوں میں وارد ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے گئے جہاز، تو ذہن میں یہی خاکہ آئے گا
کہ جی ایک جہاز ہوگا جس کے 2 پر ہوں گے، اس میں مسافر بیٹھتے ہوں گے، وہ ہوا میں اڑتا ہوگا، تصور ایک خاکہ آئے گا۔ میں نے کہا شپ تو ایک تصور آئے گا کہ اس سے مراد وہ ہوا والا جہاز نہیں ہے، اس سے مراد وہ پانی والا جہاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حق تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں، تو تصور میں ہم حق تعالیٰ کے حضور میں ان کے لیے کیا چیز تصور کریں، کیا چیز تصور کریں کہ ہم اپنی عبادت حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ پہلے والا مرحلہ تو احسان کا بہت بلند ہے، لیکن دوسرا والا بہت آسان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر کہ ایسا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں گزشتہ کہیں کسی موقع پر عرض کیا تھا، شیطان یہ کہتا ہے جب انسان کو گناہ پر لگا دے، اس کو پکڑ کا اندیشہ ہو، تو مسلمان کو دھکا دینے کے بعد وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے جگہ اور کہا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرے پاس تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، سلطان کوئی دلیل نہیں تھی، الا ان دعوتکم، مگر کہ میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم لی، تم نے میری آواز پر لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، غلطی پر تم تھے، میں نہیں تھا۔ تم کو تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن تھام لو، دشمن ہے تمہارا وہ۔ اب جب تم اس کو خود اپنی صفوں میں جگہ دو گے، تم جب خود اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے، تم اس کا خود قرب اختیار کرو گے، پھر تم یہ شکوہ کرو کہ مجھے شیطان سے کیا لینا دینا، میں تو حق تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے آ جانے کے بعد، نبوت کے آ جانے اور اس کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حق تعالیٰ کے حضور میں ہم کھڑے ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں یا اللہ پاک آپ نے نظام بنایا ہی ایسا تھا، مجھے سیدھا راستہ سجائی ہی نہیں دیا، آپ نے میری تقدیر بنائی ایسے تھی، میں اسی پہ چلتا رہا، میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل نہ سکا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اپنا پیغام رساں نہ بھیج دیں۔ نبوت آ چکی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اور آپ کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بات یہیں مکمل نہیں ہو گئی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات دی گئیں، آسمانی کتاب دی گئی، اس کو کہا کہ یہ بھی آخری ہے، اب اس میں مزید کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم، کوئی تخفیف کی گنجائش بہرحال نہیں ہے۔ جو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں وہ یکبارگی میں جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جی تم شراب کو برا جانو، ان کے لیے حکم 3 درجوں میں آیا۔ پہلے کہا یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس سے بڑا گناہ بھی ہے لیکن لوگوں کے فائدے کا کام بھی ہے، پہلے کہا۔ جب فائنل حکم آیا تو صاف طور پہ ارشاد فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ درمیان میں ایک آیت اور آئی، تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا۔ 2 تیسری آیت آئی، صاف منع کر دیا، شراب حرام۔
بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی چونکہ قرآن پاک میں تینوں آیتیں موجود ہیں لہٰذا میں جو ہے وہ پہلے والی پر سے چلنا شروع کروں گا، پھر دوسری والی پر آؤں گا، پھر تیسری والی پر آؤں گا تو میرے پر حرام ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ والی دو آیتیں جو پہلے والی ہیں وہ دو آیتیں وہ تلاوت ہوتی ہیں، ان پر عمل نہیں ہے۔ عمل ہمارا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام اس پر ہے کہ جی شراب حرام ہو گئی سو ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے جتنے آخری اعمال ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جتنے فائنل احکامات ہیں ان کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی بھی رد و بدل، کوئی تخفیف کی ترمیم کی کوئی گنجائش باقی ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو میں نے ایسے سمجھا، اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو قرآن پاک میں بات ملی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ لوگوں تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ آنا جب تک تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جی نشہ کہیں نہ کہیں حلال ہے، تو دوسری آیت کون تلاش کرے گا جہاں سے حرمت ثابت ہے؟ وہ کون تلاش کرے گا؟ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی اجازت شریعت نے بہرحال نہیں دی، بلکہ شریعت نے یہ کہا، کیا کہا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت پکڑو آنکھوں والو، ولیذکر اولو الالباب، عقل مندو یاد دہانی کرو، احکامات کو یاد کرو، بات کو سمجھو، بات سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو مہینہ پائے، ای حاضرا غیر مسافر، ایسا شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی ہو اور مقیم بھی ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کے ذمے ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ بیمار سے مراد یہ بیمار وہ ہے جو کہ شیخ فانی کے حکم تک پہنچا ہوا ہو، جس کو رعایت دی جائے گی۔ ہم سب میں ہر ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیمار ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کو دیکھ کر فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو کو لے کر ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔ پھر اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے جس کی حالت ایسی ہو کہ جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کو اس کا ضمیر، اس کو اس کا نفس، اس کے اندر کا مفتی یہ بات کہہ دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا اس حالت میں تو تم کراس ہو جاؤ گے، دنیا سے گزر جاؤ گے، تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایسے حال میں پہنچتے ہوئے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور اس کو یقین تھا کہ اب وہ بچے گا نہیں، اس نے فدیہ دے دیا، روزے کا فدیہ بھی دے دیا۔ فدیہ دینے کے بعد حق تعالیٰ کا حکم، نظام حیات اس کے حق میں آ گیا اور وہ چل پڑا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ فدیہ دیا ہوا معاملہ اس کا معاف نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی قضا کرے، اور جو فدیہ اس نے دیا تھا یہ حق تعالیٰ کے ہاں اجر ہوگا، یہ ملے گا۔ قدرت بحال ہو گئی، روزہ رکھنا ہوگا، جب تک قدرت نہیں تھی اس وقت تک معاف تھا، قدرت بحال ہو گئی روزہ رکھے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جب تک سفر کی حالت میں ہے تو اس کو رعایت ہے، لیکن جب مقیم ہو گیا تو اس کے ذمے ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزے میں اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اچھا، عورت، اس کو ماہانہ چھٹی ملتی ہے سرکاری طور پر، اس کے ذمے روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ ایک عورت کے دن 5 ہیں، 5 دن کا مطلب
25 نمازیں 25 نمازیں قضا کرے گی تو اس کے ساتھ وقتی نماز بھی جڑی ہوئی ہے، تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز چلے گی تو 50 نمازیں ہو جائیں گی. کیسے کرے گی؟ یہاں حرج لازم آتا ہے جہاں کہیں پر بھی شریعت اور انسان کی اپنی طبیعت آپس میں ٹکرا جائیں، ایسے کہ حرج لازم آتا ہو، ایسے کہ میری بات نوٹ کیجئے گا، حرج لازم آتا ہو، وہاں شریعت تخفیف کی طرف جاتی ہے. جیسے ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، مستقل نمازی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس کو ایسے عوارض نے گھیر لیا کہ اب وہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. شریعت نے کہا جی ٹھیک ہے، قیام ساکت ہو گیا، بیٹھ کے پڑھو. اس نے کہا جی میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، حال میرا ایسا ہے کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. شریعت نے کہا ٹھیک ہے لیٹ کے پڑھو. قیام بھی ساکت کر دیا، جلوس بھی ساکت کر دیا، مقصود سجدہ ہے، سجدے تک پہنچنا ضروری ہے. لیٹ کے پڑھو ضرور، رعایت نہیں ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اچانک سے وینٹیلیٹر پر منتقل ہو گیا، نماز پڑھنے کی کیفیت اس کی باقی نہیں رہی. اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی نمازوں کا حساب لگائیں، اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ دیں. لکھا جائے گا، یہ فدیہ دینا ضروری ہے، یہ دیا جائے گا. اسی طرح ایک ایسا آدمی جو رمضان کے دنوں میں ہے، اس کے ذمے رمضان کے روزے ہیں، لیکن اس کو اس کے امراض اجازت نہیں دیتے کہ وہ روزہ رکھے، تو چاہیے کہ وہ روزہ اس کا فدیہ دے گا، اور اسی طرح سے نماز کا بھی فدیہ دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. سفر ہے، ہمارا ایک دوست پاکستان سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوا کہ جہاز کا سفر ہے، کیا مشکل ہے، روزہ رکھیں گے. عزیمت اختیار کی، رخصت پہ نہیں گیا. امریکہ کا سفر تھا، اللہ کی شان اس کو امریکہ تک غروب نہیں ملا، 28 گھنٹے کا روزہ رکھا. اللہ پاک کی بات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بات کے دنوں میں پورا کر لے. رعایت مل رہی ہے تو رعایت کو شرعی حکم کے اندر اگر ہے تو رعایت کو حاصل کریں. ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ شرعی مسافت کتنی ہی ہے جہاں سے مسافر پر سفر کا حکم لاگو ہوگا. شرعی مسافت 48 میل ہے. اس کو اگر کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو 77.24 کلومیٹر. یہ یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں، یک طرفہ. یہاں سے جانا 77 کلومیٹر ہے. اب معلوم ہوا کہ اس کے اوپر نماز کا حکم لگا ایسے وقت میں، سفر شروع ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ نماز کا حکم لگ گیا، اور ابھی اس کی جو مسافت ہے 77 کلومیٹر کی وہ پوری نہیں ہوئی. جانا اس نے اسلام آباد ہے، سفر اس کا 1100 کلومیٹر کا ہے، سفر اس کا 700 کلومیٹر کا ہے، سفر اس کا 500 کلومیٹر کا ہے. لیکن ابھی شروع کے ہی وقت میں سمجھے 50 چلا تھا، 77 نہیں ہوئے تھے، 50 کلومیٹر چلا تھا، نماز فرض ہو گئی. اب کیا کرے گا؟ نماز قصر پڑھے گا. نماز قصر پڑھے گا. قصر کیا چیز ہے؟ ہر 4 رکعت پڑھی جانے والی نماز، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی. اور جب امام کے ساتھ ہوگا تو ان نمازوں کو پورا پڑھے گا. اور اس میں جو امام کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، یہ نمازیں اس کی 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل شمار ہوں گی. اگر یہ خود امامت کرائے گا تو یہ 2 رکعت پڑھائے گا اور مقامی لوگ 4 مکمل کریں گے. مقامی مسبوقین کے حکم میں چلے جائیں گے. چونکہ پہلی 2 رکعتوں میں یہ تلاوت کر چکا ہے تو مقامی حضرات اس کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے، اس کی تلاوت معتبر ہے.
یہ احکامات ہیں، یہ شریعت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ سفر میں تھے، کہنے لگے اس معاملے میں کنجوسی نہیں، نماز اس معاملے میں کنجوسی نہیں۔ ارے بھائی اللہ میاں نے کہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سفر میں ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم رکعتیں کم کر لو، ڈسکاؤنٹ۔ اب معلوم ہوا کہ سفر میں جب حق سبحانہ و تعالیٰ بندے کو مسافر دیکھ رہے ہیں تو اس کو تخفیف دے رہے ہیں، تشدید نہیں دے رہے ہیں، تخفیف دے رہے ہیں، شدت نہیں آ رہی ہے، نرمی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کو حرج لازم آئے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ارشاد فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تم سے تکلیف نہیں چاہتا۔ قرآن پاک کہتا ہے اس جگہ اور سورہ النشر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی، اور مشکل حق سبحانہ و تعالیٰ کا پیش کرنا، مشکل کا حق تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جانا حق تعالیٰ کا حق ہے، امتحان لینا اس کا حق ہے، اور پھر وہ خود آسانی دے ہی رہا ہے۔ اس نے کیا کہا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، نہ رعایت دیتے۔ مریض ہے تو کیا ہے، نہ رعایت دیتے، مرتا ہے کھپتا ہے کچھ بھی کرتا ہے، روزہ رکھے، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن ہمارے پاس آنے والے، ہمارے سامنے پیش آنے والے حالات، اس سے پہلے ہی حق سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی رعایت دے دی کہ تم جیسا چاہتے ہو وہ یہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تم گنتی پوری کرو۔ ایک آدمی سعودیہ میں ایک روزہ ایڈوانس رکھ کر آ گیا، یہاں پہنچا اس کے 29 ہو گئے، سعودیہ میں چاند ہو گیا اور یہاں 28واں روزہ مکمل، 29واں شروع ہونا ہے۔ ہن کی کریں؟ اس کو چاہیے کہ مقام کے اعتبار سے روزہ رکھے، اس کو عید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس نے یہاں مہینہ پایا ہے، اس نے یہاں جو مہینہ پایا وہ کیا تھا؟ رمضان، اور جو مہینہ اس نے وہاں پایا وہ کیا تھا؟ رمضان۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی گنتی پوری کر لینے کے بعد حدود سے باہر نکل جائے گا، نہ، یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کے نفل میں کون سا ڈالنا ہے، پہلے والا یا بعد والا، یہ حق تعالیٰ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو مہینہ پائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی سعودیہ سے واپس آ رہا ہے، دبئی سے واپس آ رہا ہے اور وہ اپنی گنتی پوری کرتا ہوا آ رہا ہے تو یہاں آ کر وہ ایک دن انتظار کرے گا عید کل ہوگی، اس نے یہاں رمضان کا مہینہ پایا ہے، مقام پر جو چیز اس کو ملے گی اس کا حکم لگے گا۔ بہت آسان سی مثال ہے، آپ کسی علاقے میں داخل ہوئے، آپ سعودیہ سے روانہ ہوئے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق بھی ہے، وہاں سے روانہ ہوئے، پاکستان پہنچے، مغرب کی نماز بعد داخل ہو گیا، یا آپ ایسے ملک کے اوپر سے گزرے کہ مغرب کا وقت نکل گیا، تو کیا مطلب ہے کہ آپ سفر میں تھے، جہاز میں تھے، آپ کو مغرب کا وقت سرے سے ملا ہی نہیں، زمین آئی ہی نہیں، تو کیا مطلب ہے مغرب معاف ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جہاں کہیں انسان ہے اس کے اوپر جب وقت آئے گا اس کے اوپر حکم متوجہ ہوگا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھیں، ہمارے ہاں عام طور پر اب ایسا ہونے لگا ہے، فتنے کا زمانہ ہے، لوگ سمجھانے والے بہت سارے ہیں، یوٹیوب بہت کچھ سمجھاتا ہے، کہتے ہیں جی جمع نمازوں میں جمع کرنا جائز، میں نے آج سفر کرنا تھا، میں نے آج دن کی ساری نمازیں ایڈوانس ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ ڈالی، اور رات تک کی عصر مغرب عشاء میں نے پڑھ لی، ہو گئی نماز؟ ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے جمع حقیقی، یہ ہے جمع حقیقی، ایسی نمازوں کا جمع کرنا جو کہ ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، جو کہ ابھی فرض ہی نہیں ہوئی۔ فرضیت کے لیے دخول وقت شرط ہے، نماز کی فرضیت کے لیے دخول وقت
فرض ہے، ایک آدمی کا انتقال عشاء کی نماز کے وقت کے دخول کے بعد ہوا، معلوم ہوا کہ اس کے اوپر عشاء کی نماز کا حکم لگ چکا تھا، ایک آدمی کا انتقال صبح 10 بجے ہوا، کسی نماز کا وقت نہیں تھا، کچھ نہیں اس کے ذمہ، فجر پڑھ لی تھی، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کے اوپر وقتی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، اس آخری نماز کا فدیہ اس کے ورثاء کو دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دخول وقت پایا گیا اس کی زندگی میں، اور سبب جو فرضیت کا ہے وہ دخول وقت ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ایک آدمی نے جمع حقیقی کر لی تو اس کی نماز درست نہیں ہوئی، اس لیے کہ دخول وقت ہی نہیں ہے۔ اب کیا حکم لگائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ جی میرا وقت بھی بچ جائے اور اس کی کوئی صورت بھی بن جائے، تو اس کو ہم جمع سوری کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ آپ نے گاڑی دوڑائی اتنی کہ آپ نے کہا کہ مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے ہم ایسے ہوٹل پہ گاڑی روکیں گے جہاں پر ہم چائے بھی پی لیں، عصر کی نماز بھی پڑھ لیں اور دخول مغرب کا وقت بھی ہو جائے۔ مغرب وقت داخل ہو گیا، آپ نے پہلے عصر پڑھی، 10 منٹ انتظار کیا، چائے شائے پی، اور اتنے میں آپ کا وقت داخل ہو گیا مغرب کا، آپ نے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھ لی، یہ جمع حقیقی ہے، یہ جمع سوری ہے اور یہ جائز ہے۔ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ دوسری نماز کے قریب آ جائے، یہ درست ہے، لیکن ایسا کرنا کہ تمام نمازوں کو مقدم کر کے یا تمام نمازوں کو مؤخر کر کے، تو یہ عمل درست نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔